بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلاً و سہلاً۔ اقرا معہد الحافظات پشاور شارع ورسک، جماعت خاصہ سال اول، مضمون حدیث، سبق نمبر 19۔ آج ہم حدیث نمبر 37 پڑھیں گے۔ وعن عائشة رضی اللہ عنہا قالت جاء رجل فقعد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي مملوكين يكذبونني ويخونونني ويعصونني وأشتمهم وأضربهم فكيف أنا منهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك وعقابك إياهم، فإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم كان كفافا لا لك ولا عليك، وإن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم كان فضلا لك، وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم اقتص لهم منك الفضل۔ فتنحى الرجل وجعل يهتف ويبكي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أما تقرأ قول الله عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين۔ فقال الرجل يا رسول الله ما أجد لي ولهؤلاء شيئا خيرا من مفارقتهم أشهدك أنهم كلهم أحرار۔ رواہ الترمذی۔ ترجمہ۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ جاء رجل، ایک آدمی آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا اور فرمایا کہ یا رسول اللہ ان لی مملوکین، کہ میرے کچھ غلام ہیں، یکذبوننی، کہ وہ مجھ سے جھوٹ بولتے ہیں، یعنی خبر دینے میں یا بات کرنے میں جھوٹ سے کام لیتے ہیں، اور میرے ساتھ یا میرے مال میں وہ خیانت کرتے ہیں اور میری نافرمانی کرتے ہیں۔ وَأَشْتِمُهُمْ، اور میں انہیں برا بھلا کہتا ہوں، انہیں گالی دیتا ہوں، وَأَضْرِبُهُمْ، اور ان کو مارتا ہوں۔ فَكَيْفَ أَنَا مِنْهُمْ، تو میرا ان کے ساتھ کیا معاملہ ہے، یا میرا اور ان کا حساب کیسے ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو یحسب ما خانوک، تو حساب لگایا جائے گا جو انہوں نے تم سے خیانت کی ہوگی، وعصوک، اور تیری نافرمانی کی ہوگی، وکذبوک، اور تجھ سے جھوٹ کہا ہوگا، وعقابک ایاہم، اور جو تو نے ان کو سزا دی ہوگی، یعنی ان کی خیانت، نافرمانی اور جھوٹ کا اور تمہاری سزا کا حساب لگایا جائے گا۔ فَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمْ، پس اگر آپ کا ان کو سزا دینا بقدر ذنوبہم، ان کے گناہوں کے برابر ہو، یعنی تم نے جو سزا دی ہے اور انہوں نے جو نافرمانی کی ہوگی، تو اگر دونوں برابر ہوئے تو کان کفافن، تو یہ برابری کا معاملہ ہوگا، لا لکا، تمہارے لیے نہ کوئی ثواب ہوگا، ولا علیکا، اور نہ تمہارے اوپر کوئی گناہ ہوگا۔ وَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمْ دُونَ ذُنُوبِهِمْ، اور اگر آپ کی سزا دینا یا آپ کو ان کو تکلیف دینا یہ دون ذنوبہم، ان کے گناہ سے، ان کی نافرمانی، خیانت اور جھوٹ سے کم ہو، کان فضلا لک، تو یہ تمہارے لیے فضل ہوگا، زیادتی ہوگی۔ وَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمْ فَوْقَ ذُنُوبِهِمْ، اور اگر آپ کو ان کو سزا دینا یہ ان کے گناہوں سے زیادہ ہوگا، اقتص لَهُم مِّنْكَ الْفَضْلُ، تو اس زیادتی کا آپ سے ان کے لیے بدلہ لیا جائے گا۔ فَتَنَحَى الرَّجُلُ، تو آدمی الگ ہو گیا، علیحدہ ہو گیا، وَجَعَلَ يَهْتِفُ، اور چلانے لگا، وَيَبْكِي، اور رونے لگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا، فرمایا کہ اما تقرأ قول اللہ عز وجل، کہ کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کا یہ قول نہیں پڑھا
وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کہ ہم قیامت کے دن عدل و انصاف والا میزان رکھ دیں گے. فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ، پس کسی نفس پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، اور اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی وزن ہوگا، کوئی بوجھ ہوگا، کوئی عمل ہوگا، اَتَيْنَا بِهَا، تو ہم اس کو حاضر کر دیں گے، لے آئیں گے. وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم حساب لینے کے لیے کافی ہیں. فَقَالَ الرَّجُلُ، تو اس آدمی نے کہا، یا رسول اللہ، مَا أَجِدُ لِي وَلِهَؤُلَاءِ شَيْئًا خَيْرًا مِّن مُفَارَقَتِهِمْ، کہ میں اپنے اور ان کے لیے ان سے جدا ہونے سے زیادہ کچھ بہتر نہیں پاتا، یعنی میں اسی بات میں بہتری دیکھتا ہوں کہ میں ان سے جدا ہو جاؤں. اشہدک، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں یا آپ گواہ رہیے، انہم کلہم احرار، کہ یہ سب کے سب غلام آزاد ہیں. رواہ الترمذی، اس حدیث کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے. حدیث کی تشریح، عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس روایت کو، اس حدیث کو نقل کیا ہے، بیان کیا ہے، اور ان کے حالات آپ پیچھے پڑھ چکی ہیں. انہوں نے ایک آدمی کا واقعہ یہاں پہ ذکر کیا ہے کہ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے غلاموں کے بارے میں وہ پوچھنے لگا کہ میرے غلام ہیں کہ جو میرے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، تو اگر میں بدلے میں ان کو کوئی سزا دیتا ہوں تو کیا مجھ سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، میرا مواخذہ ہوگا یا نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیلاً ان کو جواب دے دیا. اب یہاں پہ جو اس آدمی نے کہا کہ ان لی مملوکین یکذبوننی، کہ میرے کچھ غلام ہیں، تو یہاں پہ اس میں مملوکین مذکر کا صیغہ لایا گیا ہے، لیکن ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ اس کے پاس غلام بھی ہوں اور ساتھ میں باندیاں بھی ہوں، لیکن یہاں پہ جو مذکر کا یا غلاموں کا ذکر کیا ہے تو یہ تغلیباً کیا ہے، اس کے تحت باندیاں بھی آ جاتی ہیں. یکذبوننی ویخونوننی ویعصوننی، وہ جھوٹ بولتے ہیں، خیانت کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں. واشتمہم واصدبہم، اور بدلے میں ان کو برا بلا کہتا ہوں، ان کو ڈانٹتا ہوں، مارتا ہوں. فکیف انا منہم، تو حساب کیسے ہوگا؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان یوم القیامہ یحسب ما خانوک وعصوک وکذبوک، کہ قیامت کے دن انہوں نے جو عمل کیا ہوگا اس کا اور تم نے جو سزا دی ہوگی تو ان کا حساب ہوگا. فإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم، اگر حساب کے بعد دونوں برابر ہوئے، یعنی انہوں نے جو نافرمانی کی اور تم نے سزا دی وہ دونوں برابر ہو گئے، کان کفافن، تو یہ برابری کا معاملہ ہوگا، یعنی تمہارا معاملہ برابر برابر رہے گا. اب یہاں پہ کفافن، کفاف کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور کفاف اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ جو ضرورت کے، حاجت کے بقدر ہو. تو اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم نے ان غلاموں کو ان کے جرائم کے، ان کے گناہوں کے برابر سزا دی ہوگی تو تمہارا ان غلاموں کا معاملہ برابر برابر رہے گا. یعنی آگے اس کی مزید بھی وضاحت کر دی، لا لک ولا علیک، یعنی تمہارے لیے کوئی ثواب بھی نہیں ہوگا، ولا علیک، اور نہ تمہارے اوپر کوئی گناہ ہوگا. تو برابری سے، کفافن سے یہی مراد ہے. وَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمْ دُونَ ذُنُوبِهِمْ، اور اگر آپ کا ان کو سزا دینا یہ ان کے گناہوں سے کم ہو، كَانَ فَضْلًا لَكَ، تو یہ تمہارے لیے زیادتی ہوگی. یعنی لفظ فضل جو یہاں پہ لایا گیا ہے تو یہ اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ جو واجب حق ہے اس سے زیادہ ہو. تو جملے کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا ان غلاموں کا ان کے جرائم سے جو کم سزا دینا ہے تو یہ قیامت میں تمہارے لیے اجر اور انعام کا سبب بنے گا. اور اجر و انعام سے ثواب اور قربت اور درجے، مرتبے، منزل کی بلندی مراد ہے کہ اگر سزا کم دی ہوگی تو یہ تمہارے درجے میں بلندی کا باعث ہوگا. اور آگے وَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمْ فَوْقَ ذُنُوبِهِمْ، اگر گناہ جو ہے وہ ان کے کم ہوں اور تم نے جو سزا دی ہے وہ زیادہ ہوگی تو اقتص لَهُم مِّنْكَ الْفَضْلُ، تو جو زیادتی ہوگی اس کا بدلہ تم سے لیا جائے گا. یعنی انہوں نے گناہ جو ہے وہ کم کیا ہے، ان کا جرم کم ہے، لیکن سزا تم نے زیادہ دی ہے، تو اس صورت میں تم سے بدلہ لیا جائے گا. تو اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اگر کوئی شخص اپنے غلاموں اور اپنے ماتحتوں
کے ساتھ اچھا معاملہ اختیار کرے گا، اچھی طرح سے نبھائے گا تو وہ اجر و انعام کا مستحق ہوگا، اور اگر اس کے برعکس معاملہ کرے گا، ان کے ساتھ برائی کرے گا، زیادتی کرے گا، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ اس سے پوچھا جائے گا، اس کا مواخذہ ہوگا، اس کو پکڑا جائے گا، کیونکہ قیامت کے دن عدل کا، انصاف کا میزان ترازو قائم ہوگا اور کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ فتنحى الرجل، تو آدمی علیحدہ ہوا، الگ ہو گیا، وجعل يهتف ويبكي، اور زور زور سے چیخنے چلانے لگا، رونے لگا۔ تو اس جملے میں بھی ان صحابی کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے آئے تھے، ان کے تقوی اور ان کے کمال احتیاط اور خوف کی طرف اشارہ ہے کہ وہ اتنے تقوی والے تھے کہ انہوں نے یہ کہا کہ میں اپنے پاس کوئی ایسی چیز نہیں رکھنا چاہتا کہ جس کے ذریعے سے میرا مواخذہ ہو، اور وہ اس پر رونے لگا تھا۔ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما تقرأ قول اللہ عز وجل، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ کیا آپ نے یہ آیت نہیں پڑھی، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کہ قیامت کے دن جو ہے وہ عدل و انصاف کے ساتھ میزان قائم ہوگا تو کسی نفس پر ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی ہر ایک کو اس کا بدلہ پورا پورا ملے گا۔ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہوگا تو ہم اس کو حاضر کر دیں گے، لے آئیں گے اور اس کا بھی وزن کریں گے۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم حساب لینے کے لیے کافی ہیں۔ تو اب اس آیت سے بھی چند باتیں معلوم ہوئی، چند باتیں اس سے ثابت ہوئیں۔ پہلی بات تو یہ کہ میزان اور اس کے ذریعے سے جو اعمال کا وزن ہے یہ برحق ہے، یہ ثابت ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اعمال کے ترازو میں، یعنی ترازو میں، میزان میں جو اعمال کو تولا جائے گا تو اس میں کمی بیشی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر کوئی غیر مجرم ہے، اس نے کوئی جرم نہیں کیا، اس کو سزا دینا یا پھر کسی مجرم کو اس کے جرم سے زیادہ سزا دینا، یہ سب ظلم ہے، اور اللہ تعالیٰ چونکہ ہر ظلم سے پاک ہے تو اس لیے وہاں پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اور چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ وہ ذرہ ذرہ کا حساب لے گا، انسان سے اس ذرے کا حساب لیا جائے گا، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کسی کو معاف کر دے اور کسی کا حساب نہ لے تو یہ بھی اس کی مہربانی ہوگی، وہ ایسا بھی کر سکتا ہے۔ تو جب صحابی نے یہ آیت سنی تو فرمایا کہ یا رسول اللہ ما اجد لی ولہؤلاء شیئا خیرا من مفارقتہم، کہ میں اپنے اور ان کے لیے، یعنی ان غلاموں کے لیے بہتری اسی بات میں پاتا ہوں کہ میں ان سے جدا ہو جاؤں، یعنی ان کو آزاد کر دوں، لہٰذا آپ اس بات پر گواہ رہیے کہ وہ سب کے سب آزاد ہیں، ان کو میں آزاد کر چکا ہوں۔ اب ان صحابی نے جو اپنے غلاموں کو آزاد کیا ہے تو اس کی دو وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اس لیے آزاد کیا کہ جب وہ غلام اس کی ملکیت میں نہیں رہیں گے تو آئندہ ان غلاموں کے حق میں ان سے کوئی کوتاہی بھی نہیں ہوگی، اسی وجہ سے ان کو آزاد کر دیا کہ آئندہ میں ایسی کوتاہی سے، ایسی غلطی سے بچ جاؤں۔ یا پھر دوسری وجہ یہ ہے کہ ان غلاموں کو اس لیے آزاد کیا تاکہ اس کے سابقہ جو پہلے گناہ ہو چکے ہیں ان گناہوں کا یہ کفارہ ہو جائے، تو اس وجہ سے صحابی نے ان کو آزاد کر دیا۔ آج کا سبق یہاں ختم ہوا، آپ اس کو یاد بھی کر لیجئے اور نوٹ بھی کر لیجئے گا۔ اگلی احادیث کا آپ آگے جو سبق ہے اس کا مطالعہ کر لیجئے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔